بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شہباز سرکار اور طاقتور حلقوں پر مسلسل دباؤ بڑھتا جا رہا ہے اور ہر آنے والا نیا دن ان پر بھاری پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ پہلے پاکستان کی عوام نے 8 فروری کو عمران خان کے حق میں فیصلہ سنایا اور پھر عدلیہ کے اندر مختلف ججز کھڑے ہو گئے اور اب ایک بھرپور عدلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کا ٹکراؤ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی اب دوست ممالک نے بڑے عام اشارے دینا شروع کر دیے ہیں۔ چین نے براہ راست تحریک انصاف سے رابطہ کیا ہے، حکومت نے اس کو کیسے روکنے کی کوشش کی اور شہباز حکومت کے لیے یہ کتنی بڑی رسوائی کی بات ہے، بہت بڑی خبر ہے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، ان کی رہائی کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں، بلکہ استقبال کی تیاریاں شروع ہو چکی ہیں۔ بہت بڑی ہی ڈیولپمنٹ ان کے کیسز کے اندر ہوئی ہے، یہ بھی آپ کے سامنے رکھنا ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت شہباز سرکار یعنی اس کے اندر پیپلز پارٹی کے بلاول زرداری بغیر پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی ایک نورا کشتی جاری ہے۔ بجٹ کا موسم ہے، بجٹ پاس کروانے سے پہلے کچھ مقاصد ہوتے ہیں، لیکن ان کی اوقات کیا ہے کہ یہ بجٹ پاس نہ کروائیں۔ فیصل واڈا نے آج کس طرح بلاول زرداری اور سب کو اوقات دکھائی ہے، یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ امید ہے آپ ویڈیو سماعت کریں گے اور اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ اس وقت جو ملکی سیاسی منظرنامہ ہے اس کے اندر بڑی آپ کو حیرت ہوگی کہ جو بیانات پیپلز پارٹی نون لیگ کے قائدین دے رہے ہیں، وہ خود اسٹیبلشمنٹ کو جو عمران خان کا الزام ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ پورا سسٹم جو ہے وہ کھڑا کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے خلاف جو کچھ کیا گیا وہ کر رہی ہے، تو اس کو نہ صرف تقویت دے رہے ہیں بلکہ وہ بڑے جو ہے وہ زبردست طریقے سے اس کی پذیرائی بھی کر رہے ہیں، تاکہ کل کو جب ہم نے ناکام ہونا ہے، نکلنا ہے اور بے عزت ہونا ہے، عوام نے پہلے ہی بے عزت کر دیا ہے، تو پھر ہمارے پاس کچھ نہ کچھ ہو، ہم کہیں جی ہم تو بڑے مجبور تھے اور یہ جو کچھ کر رہی تھی اسٹیبلشمنٹ کر رہی تھی۔ اب یہ جاوید لطیف ہیں، محمد زبیر نے تو جو کچھ کچا چٹا کھولا وہ آپ کے سامنے ہے، لیکن جاوید لطیف کہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ سارا سسٹم ارینج کیا ہے وہ اتحادیوں کو بھی اکٹھا رکھیں گے اور کوئی اتحادی ادھر ادھر نہیں ہوگا۔ دیکھیں کتنا اعتماد ہے کہ جس نے ان کو رکھا ہوا ہے، جس نے ان کو کچھ دیا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ واضح طور پر پاکستان کے مقتدر حلقوں کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو حکومت بنائی گئی ہے فارم 47 کی، یہ انہوں نے ہی بنائی ہے، انہوں نے ہی چلانی ہے، نہ کوئی شہباز شریف کی اوقات ہے اور نہ کوئی بلاول کی اوقات ہے۔ اچھا پاکستانی عوام کو ویسے پتہ ہے، لیکن ان کے منہ سے ذرا سن کے نا وہ تقویت پہنچتی ہے۔ اب میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ تھوڑا آپ سنیے گا اس کو۔ فیصل واڈا آپ کو علم ہے کہ ان کی نمائندگی کرتے ہیں، وہ ان کو پیپلز پارٹی نے ووٹ دیے، سینیٹر بنوا دیا گیا، اور محسن نقوی اور یہ جو کاکڑ ہیں یا یہ فیصل واڈا ہیں، یہ ایک ہی قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی پارٹی ایک ہی ہے۔ اب انہوں نے کیا کہا ہے، یعنی کیا یار اتنی بھی کچھ نہ کچھ تو عزت ہونی چاہیے۔ آپ لڑ رہے ہیں، پیپلز پارٹی والوں کا اصل میں ماننا یہ ہے کہ پنجاب کے اندر کچھ ان سے وعدہ کیا گیا تھا کہ کچھ عام حلقے ہیں وہاں سے کم از کم جو ڈی پی او ڈی سی اوز کی تبدیلی ہے، ایس ایچ اوز کی تبدیلی ہے، تو کچھ اختیارات ان کو بھی ہوں، کچھ ان کو فنڈز بھی ملیں، لیکن جب آپ وہ ہمیں نہیں دے رہے، وعدے پورے نہیں کیے۔ اب مریم نواز ہے، وہ اس کو بڑا مطلب اکڑ ہے، وہ سمجھتی ہے کہ بھئی ہم کیوں دیں، کل کو دوبارہ میں نے وزیر اعظم کا امیدوار بننا ہے، میں تو اب پسندیدہ بن کے دکھاؤں گی ان حلقوں کی جنہوں نے ان سب کو جوڑا ہے۔ تو وہ اب بجٹ سے پہلے پیپلز پارٹی کچھ سندھ کے لیے اور کچھ یہاں پنجاب کے اندر اپنے لوگوں کے لیے کچھ چیزیں منوانا چاہتی ہے، ورنہ پیپلز پارٹی ایک دوسرے کو اڈیالہ جیل سے بھی ڈرا رہے ہیں، نیچے والی لیڈرشپ لڑائی شروع کر دیتی ہے۔ لیکن فیصل واڈا جو ہے انہوں نے کیا کہا ہے، یہ ذرا آپ سنیے گا۔ اور اس کو کسی صورت بھی کوئی روک نہیں سکتا۔ تو میں نے جیسے آپ سے عرض کی کہ ڈنکے کی چوٹ پہ ٹھوک بجا کے بجٹ بھی پاس ہو، اور ڈنکے کی چوٹ پر ٹھوک بجا کے پرائیویٹائزیشن، نتھنگ شارٹ آف دیٹ۔ صرف پیپلز پارٹی کے یعنی وہ کہہ رہے ہیں جناب یہ ڈنکے کی چوٹ پہ، ڈنکے کی چوٹ پہ یہ میسج دیا ہے۔ یہ فیصل واڈا کس کو بتا رہے ہیں بھائی؟ عوام کو تو ویسے ہی پتا ہے کہ وہ ایک ہیں اور یہ سارا کچھ ہو جانا ہے، لیکن وہ بتا رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں تاکہ کوئی مایوسی اور پریشانی نہ ہو۔ یعنی بھائی جب آپ کانے ہوں، جب آپ نے کرپشن، چوری، ڈکیٹی کے کیسز آپ نے معاف کروائے ہوں، منی لانڈرنگ، جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے، آپ نے پاکستانی قوم کو جس طرح بھی چونا لگایا،
وہ آپ کو معاف کر دیا گیا ہو تو آپ کی کیا اوقات بھائی؟ آپ کو جوڑا جائے عمران خان کی حکومت جیسے وہ ہٹائی گئی اور جو باتیں ہو رہی ہیں محمد زبیر نے جو کی تو وہ آپ کی بھائی اوقات کے آپ تو کٹ پتلی بن گئے نا. تو یہ بتایا گیا ڈنکے کی چوٹ پہ بلاول زرداری تو روک کے دکھانا. واضح طور پہ اس کا مطلب کیا ہے بھائی؟ روک کے دکھا، یعنی روکو جو روک سکتا ہے روکو، لیکن نہیں روک سکتے. اب اسی طرح آپ دیکھیں نا دوسری طرف یہ آپس کے اندر جب بھی ایک دوسرے کے خلاف بات کرتے ہیں نا یہ ان کی سچی ہوتی ہے. یہ آپ جو ہے اس پہ یقین کر لیا کریں. اب یہ جناب ہیں قادر مندوخیل، یہ پیپلز پارٹی کے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں مسلم لیگ نون کو چیلنج کرتا ہوں کہ وہ قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیں کہ نواز شریف، شہباز شریف اور عطا تارڑ الیکشن جیتے ہیں. یہ سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں. نواز شریف یاسمین راشد سے 70,000 ووٹوں سے ہارا ہے تو عطا تارڑ بلاول کے مقابلے میں کیسے جیت گیا بھائی؟ وہ یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ کر رہے ہیں. تو یہ بات بھی بھائی ایک دوسرے کے بارے میں جب اس طرح کی بات یہ کرتے ہیں تو عموماً یہ جو ہے یہ سچ بولتے ہیں. اچھا دوسری طرف جو شاہ محمود قریشی ہیں ان کے حوالے سے چند دن پہلے یہ خبر دی طارق عزیز صاحب نے. یہ نون لیگ کی بیٹ رپورٹر ہیں، اچھے، بہت ہی اچھے یہ صحافی ہیں، لیکن ان سے میں اس معاملے کے اندر بہرحال اتفاق نہیں کرتا. جب کیسز نہیں ہوں، یعنی ناجائز کیسز ہو، بوگس، عدالتوں نے ریلیف دینا ہی دینا ہو، تو پھر آپ یہ کہہ دیں کہ جیسے کوئی ڈیل ہوئی ہے اور عمران خان جو ہے اب وہ مائنس کر رہے ہیں اور شاہ محمود قریشی آ رہا ہے. بھائی ویسے ہی آ رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ شاہ محمود قریشی کی رہائی بالآخر آن پہنچی، استقبال کی تیاریاں شروع، بانی پی ٹی آئی آن بورڈ، تحریک انصاف کی باغ دوڑ شاہ محمود سنبھالیں گے. یہ اب باہر شاہ محمود قریشی آ رہے ہیں. تو آج اس حوالے سے بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ یہ کہ لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت کے اندر شاہ محمود قریشی کی 8 مقدمات کے اندر ضمانت دائر کر دی گئی ہے. انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج نے فریقین کو نوٹس جاری کرتے ہوئے جواب طلب کیا ہے اور شاہ محمود قریشی نے ایڈوکیٹ رانا مدثر کی وساطت سے ضمانت دائر کی ہے. پنجاب پولیس نے 9 مئی واقعے میں شاہ محمود قریشی کو نامزد کیا گیا، جبکہ شاہ محمود قریشی 9 مئی کو کراچی میں موجود تھے. شاہ محمود کے خلاف کراچی میں ایک بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. لاہور میں شاہ محمود قریشی پر سیاسی بنیادوں پر 8 مقدمات درج کیے گئے. انسداد دہشت گردی 8 مقدمات میں جوڈیشل کرنے کا حکم جاری کر چکی ہے. عدالت درج مقدمات میں ضمانت بعد گرفتاری منظور کرے. تو یہ بات کنفرم ہے، چونکہ اس کے اندر کوئی ایویڈنس ہے نہیں، وہ کراچی کے اندر موجود تھے. شاہ محمود قریشی جو ہے ان کی ان مقدمات کے اندر رہائی ہونے جا رہی ہے. اور شاہ محمود قریشی میرا خیال ہے کہ اس اگلے ہفتے کے پہلے 2-3 دنوں کے اندر شاہ محمود قریشی ان انسداد دہشت گردی عدالت کے جو مقدمات ہیں ان کے اندر رہا ہونے جا رہے ہیں. کیا دوبارہ ان کو گرفتار کیا جائے گا؟ بغیر ان کے استقبال کی واقعتاً تیاریاں شروع ہو چکی ہیں اور وہ تحریک انصاف کی لیڈرشپ جو ہے وہ سنبھالیں گے. لیکن ابھی تک جو ہمارے ادارے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا سینئر سیاستدان جو ہے اس کی انٹری نہیں ہونی چاہیے. اور لیکن کچھ کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کا سیاستدان باہر آئے گا تو ہی کچھ معاملات جو ہے وہ تھوڑے سے ٹھنڈے کرنے کے اندر مدد ملے گی. تو شاہ محمود قریشی اب ان کیسز کے اندر رہا ہونے جا رہے ہیں. یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اور اگلے ہفتے کے اندر اندر وہ رہا ہوتے بالکل دکھائی دے رہے ہیں. کوئی نیا اگر مقدمہ بنا دیا جائے تو اس پر ابھی متضاد قسم کی اطلاعات آ رہی ہیں. اچھا دوسری طرف جو ہے وہ ایک اور بڑا انکشاف ہوا ہے اور یہ انکشاف خود رؤوف حسن جو ہے تحریک انصاف کے ترجمان انہوں نے کیا ہے. یہ جو چائنا کا ایک وفد آیا اور کل ایک بڑی آپ کو علم ہے جو میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر جو انہوں نے گفتگو کی ہے، انہوں نے بڑی واضح کی ہے کہ بھائی سادہ سی بات ہے اور یہ تو ایک عام بندہ بھی سمجھتا ہے. اور عمران خان کا جو بیانیہ ہے وہی انہوں نے بات جو ہے اس گفتگو کے اندر کی ہے کہ سی پیک ہم فیز 2 شروع کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ بھئی آپ کی انٹرنل سیکیورٹی ہو. یہاں حملے ہوتے ہیں تو سیکیورٹی آپ جو ہے وہ کریں صحیح طریقے سے، تحفظ ہوگا تو آپ کے ملک میں سرمایہ کاری آئے گی. پھر سیاسی استحکام ہونا چاہیے. سیاسی استحکام کے لیے سیاسی جماعتوں کو انگیج کرنا چاہیے. مطلب یہ ہے کہ بھئی عمران خان جو ہے، اب ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک براہ راست جو ہے نا ایسے تو نہیں کہے گا کہ بھئی آپ عمران خان کو آپ نے ناجائز پکڑا ہوا ہے اس کو چھوڑیں. وہ ایک سگنل ہی ہوتے ہیں، وہ اشارے ہی ہوتے ہیں اور وہ اشارے اس سے پہلے ہمارے دوست ممالک دے چکے ہیں. جو بڑے بڑے دعوے کیے گئے کہ فلاں ملک اتنی سرمایہ کاری لا رہا ہے، فلاں ملک اتنی سرمایہ کاری لا رہا ہے، ابھی تک تو نہیں آئی. یعنی کم از کم ایک بار آنے کی توقع بھی نہیں ہے. چھوٹا موٹا کام جس سرمایہ کاری کا ذکر ہو رہا ہے الٹیمیٹلی وہ سرمایہ کاری بھی نہیں ہے. یعنی اس کے اندر کوئی پاکستان کی اثاثے بیچنا یہ تو جو ہے نا
सेल परचेज है, ये सरमायाकारी नहीं होती। लेकिन बहरहाल सरमायाकारी तो ये है कि यहाँ पे कोई फैक्ट्रियाँ कारखाने लगे, यहाँ कोई लोगों को रोज़गार मिले, यहाँ पाकिस्तान के अंदर दर मुबादला आए, ये सरमायाकारी के अंदर चीज़ें आती हैं। लेकिन यहाँ वो चीज़ अभी तक नहीं है। अच्छा, दोस्त ममालिक सऊदी अरब हूँ, UAE हूँ, कोई भी दुनिया का जो मुल्क है, ये पता नहीं सादा सी बात है दिमाग के अंदर क्यों नहीं आती, या इमरान खान के साथ कोई इस सतह की अना का मसला है। अब यहाँ पे उनको उनके सफारत खाने मौजूद हैं यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर। अब उनके सफारत खानों को ये पता होता है कि ये 8 फरवरी के इलेक्शन किस तरह डाका डाला गया है, किस तरह एक पूरा सिस्टम जो है वो बनाया गया है। पाकिस्तान की अवाम की अक्सरियत इमरान खान के साथ खड़ी है और उसके खिलाफ किस तरह के बोगस मुकदमात बनाए गए हैं। और कभी किसी लीडर पर जब आप इकट्ठा 200 केस बना देंगे तो उसका नतीजा क्या होगा? जिसके इल्म में नहीं होगा वो भी समझेगा यार ये कैसे आदमी है, एक बंदे ने इतने जुर्म किए हैं। तो अब ये तमाम जो सफारत खाने हैं इस्लामाबाद के अंदर, तहरीक इंसाफ की जो ओवरसीज विंग है, फिर सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, उनकी तमाम जो खबरें हैं वो फौरी तौर पर वायरल होती हैं, राब्ते होते हैं वहाँ। अब जो है, अब ये नहीं चाहते थे इस कॉन्फ्रेंस के अंदर, जो रऊफ हसन ने बताया कि नहीं चाहते थे, कि हुकूमत नहीं चाहती थी कि तहरीक इंसाफ भी इसके अंदर शामिल हो। लेकिन खुद जो चाइना की हुकूमत है, जो वजीर हैं, जो वफद है, उन्होंने कहा है भाई तहरीक इंसाफ को दावत दें। हुकूमत ने पसोपेश से काम लिया है, ये बताया गया है। लेकिन फिर जो है वो बिल आखिर इनको मानना पड़ा है। और चाइना का जो सफारत खाना है, वहां से जो तर्जमान है तहरीक इंसाफ के रऊफ हसन, उनसे कंटेक्ट किया गया है। और ये हुकूमत जो है वो नहीं चाहती थी, लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ की हुकूमत रोक नहीं सकी और तहरीक इंसाफ का जो वफद है वो इसके अंदर शरीक हुआ है। तो यही मैसेज जो उन्होंने दिया है, इसी कंटेक्स्ट के अंदर बगैर वो दिखाई देता है कि भाई अपना घर पहले साफ करें। यानी साफ करने का मतलब ये है कि आइन और कानून के मुताबिक जो आपका कानून है, यानी अगर आमरीत का कानून है तो आमरीत मुसल्लत कर लें, लेकिन उस पर इम्प्लीमेंटेशन करें। अगर जमहूरी आइन है तो फिर आप जो है ना वो काम करें। तो तहरीक इंसाफ या इमरान खान को माइनस करने की कोशिशों को बड़ा धचका लगा है। शहबाज शरीफ की ये बड़ी सरकार की रुसवाई है। और अब जिस तरह के मामलात आगे बढ़ रहे हैं और जूं काजी साहब के दिन गिने जा रहे हैं, चूंकि 1 महीना जो है वो दरमियान में छुट्टियां भी आनी है, तो काजी साहब की आखिरी 3-4 महीने उनके रह गए हैं। अल्लाह करेगा इतने में पाकिस्तान जो है वो किसी अच्छे लेवल पे जो है वो पहुंचेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।